بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ میں پیدائشی ایک ہاتھ سے معذور تھی۔ کوئی لڑکا مجھ سے شادی کرنے کو تیار نہ تھا۔ ایک دن میرا چچا مجھے اپنے ساتھ لے گیا اور رات کے وقت میرا نکاح ایک لڑکے سے کر دیا۔ پہلی رات وہ میرے پاس نہ آیا۔ 9 ماہ بعد چچا ایک بچہ گھر لائے اور مجھ پہ الزام لگا دیا کہ یہ میرا ناجائز بچہ ہے۔ میرے ہاتھ پیر پھول گئے کیونکہ شوہر نے تو میرے ساتھ کوئی جسمانی تعلق قائم نہیں کیا تھا۔ میں نے چچا سے ثبوت مانگا تو انہوں نے نکاح نامہ میرے سامنے رکھا، جسے دیکھ کر میرا تو کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ میں بھی اس خدا کی تخلیق تھی جس نے یہ سارا جہان بنایا تھا اور اس پوری دنیا میں بے پناہ خوبصورتی بھی رکھی تھی۔ کچھ منظر اور کئی چہرے ایسے بھی بنائے کہ ان پر ایک نگاہ ڈالو تو نگاہ ہٹانے کا من ہی نہ کرے، لیکن پتہ نہیں اللہ نے مجھے ایسا کیوں بنایا تھا۔ مجھے جب جب اس کمی کا احساس دلایا جاتا تھا تب اللہ سے شکوہ کرتی تھی، لیکن پھر جب آئینے میں کھڑے ہو کر خود کو بغور دیکھتی اور سر سے لے کر پیر تک اپنا جائزہ لیتی، دل مطمئن ہو جاتا کہ مرحومہ دادی کی نصیحت یاد آ جاتی۔ تو مجھے اس طرح اللہ سے شکوہ کرتے دیکھ کر ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ مکمل لوگوں کو دیکھ کر جو شکوہ کرتی ہو تو اپنے سے کم تر لوگوں کو بھی دیکھا کرو، تاکہ شکوہ بھی ادا کر سکو، تاکہ شکر بھی ادا کر سکو۔ اور میں دادی کی بات سن کر دل ہی دل میں شرمندہ ہو کر رہ جاتی تھی، کیونکہ دادی بھی ٹھیک ہی کہتی تھیں۔ میرا تو صرف ایک ہاتھ نہیں تھا، جبکہ دنیا میں ایسے بھی لوگ تھے جن کے پاس ٹانگیں نہیں ہوتی تھیں، کسی کے پاس آنکھیں نہیں تھیں، اور کوئی تو بول ہی نہیں سکتا تھا کہ اس کے پاس تو زبان ہی نہیں تھی، جبکہ میں ہر لحاظ سے مکمل انسان تھی۔ سن سکتی تھی، بول سکتی تھی، دیکھ بھی سکتی تھی اور چل پھر بھی سکتی تھی، بس ایک ہاتھ ہی نہیں تھا۔ تو کیا ہوا؟ میں کسی کی محتاج نہیں تھی، اپنے سارے کام خود کرنے کے قابل تھی۔ یہ سب سوچ کر میں مطمئن ہو جاتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی۔ جب تک دادی زندہ رہی تب تک میرے پاس مایوسی بھی نہیں آئی، کیونکہ واحد وہی تو ہیں جو مجھ سے پیار کرتی تھیں اور مجھے میرے ساتھ جسمانی نقص کے ساتھ بھی قبول کرتی تھیں۔ لیکن دادی کے طبی عمر پوری ہوئی تو اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ اماں کہتی تھیں کہ 65 سال کی تو ہو گئی تھی، اب اور کتنا جی لیتی بڑھیا۔ اماں بھی ٹھیک کہتی تھیں، میں بھی تو بچپن سے جوانی میں آ گئی تھی، اب دادی بھلا بوڑھی ہو کر قبر تک کیسے نہ جاتی۔ دادی کے بعد اماں کو اور مجھے بھی اپنا آپ بڑا اور سہارا معلوم ہوتا تھا کہ دادی نے تو بہت کچھ سنبھال رکھا تھا، ہماری چھایا بنی ہوئی تھی، لیکن وہ اب چھایا نہیں رہی تھی۔ تو ماں کو فکر ستانے لگی۔ جوان بیٹی کے ساتھ ماں کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی تھیں۔ ہم بالکل اکیلے تو نہیں تھے، ہمارے گھر کے ساتھ ہی میرے چچا کا گھر تھا، دیوار سے دیوار ملی ہوئی تھی، اور چچا آتے جاتے دن بھر ہماری خیریت خبر لیتا رہتا تھا، لیکن پھر بھی دادی جیسے ساتھ نہیں تھا۔ اماں کو اب دن رات ایک ہی بات کی فکر تھی کہ کسی بھی طرح سے میرا کہیں مناسب جگہ رشتہ طے ہو جائے اور میں اپنے گھر میں ہو جاؤں، تاکہ ماں کا فرض ادا ہونے اور ذمہ داری کے سر سے اٹھے۔ اور اس کے لیے اماں نے ہر جاننے والے سے میرے رشتے کا کہہ دیا اور چچا سے بھی کہہ دیا کہ بھتیجی کے لیے کوئی مناسب رشتہ دیکھو۔ چچا نے بھی حامی بھر لی۔ کہتے ہیں کہ جس گھر میں بیری ہو اس گھر میں پتھر تو آتے ہی ہیں، اور یہاں تو خود دعوت تھی پتھر مارنے کی، تو رشتوں کی لائنیں لگ گئیں، ایک کے بعد ایک، دوسرے کے بعد تیسرا۔ سب نے بہت سے رشتے دکھائے، بہت سے لوگ دیکھنے آئے۔ ماں کو بہت امید تھی کہ میرا نصیب اونچا ہوگا، کسی اچھی جگہ میری شادی ہوگی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ جہاں خون کے رشتے اپنوں کا استعمال کرنے لگ جائیں وہاں نصیب اونچے نہیں رہتے، بلکہ انسان ذلت اور پستی ہوئی گڑھے میں جا کر گرتا ہے۔ معلوم نہیں کیا بات تھی، رشتے تو بہت آ رہے تھے، لیکن کسی بھی جگہ صحیح بات نہیں بن پا رہی تھی۔ لوگ آتے خوشی خوشی تھے، لیکن جب وہ دیکھتے کہ میں ایک ہاتھ سے معذور ہوں تو وہ پلٹ کر نہیں دیکھتے تھے۔ یہ معمولی سا نقص، ایک چھوٹی سی معذوری جو اللہ نے اپنی کسی حکمت کے تحت میرے اندر رکھی تھی، لوگ اسے قبول نہیں کر پا رہے تھے اور وہ مجھے ریجیکٹ کر کے چلے جاتے تھے۔ میرے اندر کا وہ احساس کمتری جو دادی کی باتوں سے دبا رہتا تھا، اب وہ نکلنا شروع ہو گیا تھا اور میں ٹینشن کی مریضہ بن گئی تھی۔
ظاہری بات ہے کمزور سا انسان تھی، اسی طرح جب بار بار دھتکارا ملتی تو میں اس سے میری عزت نفس پر چوٹ پڑتی تھی اور میں کرلا کر رہ جاتی تھی۔ اب تو یہ امید دم توڑ گئی تھی کہ میری شادی بھی ہوگی۔ امی نے اس امید میں بہت سارا وقت گزارا اور بالآخر بستر سے لگ کر ایک دن دادی کے پیچھے پیچھے خود بھی قبرستان میں جا سوئی، اور پیچھے اس بے رحم دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اس دنیا کی دھتکار برداشت کرنے کے لیے میں اکیلی رہ گئی تھی۔ چچا مجھے اپنے گھر لے آیا، یہاں میرے لیے ایک نیا امتحان تھا، اور بعد میں مجھے اپنے چچا کی بات مان لینے پر بہت پچھتاوا ہوا، لیکن میں وقت نہیں بدل سکتی تھی۔ لیکن یہ ضرور جان گئی تھی کہ جیسے انسان کی عمر گزرتی ہے ویسے ویسے گزرتا وقت لوگوں اور رشتوں کی پہچان کروا دیتا ہے، ان کے بھیانک چہرے ہماری آنکھوں کے سامنے عیاں کر دیتا ہے۔ میرے سامنے بھی چچا کا چہرہ عیاں ہو گیا تھا، لیکن میں خود کہیں میں نہیں رہی تھی۔ چچا کے گھر آ کر مجھے شدت کے ساتھ یہ احساس ہوا کہ اپنے گھر کو لوگ جنت کیوں کہتے ہیں۔ چچا کا یہ رویہ میرے ساتھ بہت ہی اچھا ہوتا تھا، لیکن چچی میرے ساتھ بہت برے رویے سے پیش آتی تھی، ہر وقت چلی کٹی باتیں سناتی رہتی تھیں، ٹھیک سے کھانا بھی نہیں دیتی تھیں اور سارا دن کام سے لگائے رکھتی تھیں۔ لیکن جیسے ہی دیکھتی کہ چچا گھر پر موجود ہے ویسے ہی گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیتی تھی۔ میرے اس قدر حیران پریشان ہو جاتی کہ شکایت بھی نہ کر پاتی۔ میں تو شکایت کرنے کے قابل بھی نہیں رہتی تھی۔ اب میرے پاس دعا کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا، اور میں ہر وقت دعا گو رہتی تھی کہ میری چچی سے جان چھوٹ جائے اور میری دعا قبول ہو جائے۔ چچا نے رشتے دیکھنے کا سلسلہ چھوڑا نہیں تھا۔ انہیں کسی دوست نے رشتہ کا بتایا، وہ لوگ مجھے دیکھنے آئے، اور جیسے ہی انہیں یہ پتا چلا کہ میں ایک ہاتھ سے معذور ہوں، وہ منہ پر ہی انکار کر کے چلے گئے۔ پیچھے چچی کو تانے مارنے اور باتیں سنانے کا موقع مل گیا تھا، اور چچی نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا اور تانوں کے نشتر مار مار کر مجھے اندر سے زخمی کر دیا، اور میں بے اختیار ہو کر چچا کے سامنے رونے لگی اور چچی کے سارے رویوں کی شکایت بھی کر دی۔ چچا نے خاموشی سے میری ساری باتیں سنی اور پھر اٹھ کر گھر سے باہر چلے گئے۔ مجھے چچا کے رویے پر بھی بہت افسوس ہوا تھا۔ کیا ہو جاتا اگر وہ چچی کو سمجھا دیتے، لیکن دادی اماں کے جانے کے ساتھ ہی شاید میرا نصیب کہیں کسی قبر میں جا سویا تھا۔ اگلے دن سورج میری زندگی میں ایک نئی تبدیلی کے ساتھ طلوع ہوا تھا۔ شاید میرا نصیب کھل گیا تھا، زندگی بدل گئی تھی۔ چچا ساری رات گھر سے باہر گزارنے کے بعد صبح ہی صبح گھر آئے تھے اور بہت خوش تھے۔ انہوں نے مجھے تیار ہونے کا کہا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میں اپنا سامان بھی سمیٹ لوں۔ میں شدید حیرت میں گھر گئی اور میرا دل وہموں میں بھر گیا تھا کہ کہیں چچا مجھے گھر سے نکال ہی نہ دیں، لیکن جیسا میں سوچ رہی تھی ویسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ چچا مجھے اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے آئے، اور اس جو کہ بہت بڑا اور عالیشان گھر تھا۔ میں اس گھر کو حیرت کے علم میں تک رہی تھی، مگر پھر جو بات چچا نے مجھے بتائی اسے سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرا نکاح ہونے والا تھا، آخر میرا رشتہ طے ہو گیا تھا۔ میرے معذور ہاتھ کے ساتھ بھی مجھے کسی نے قبول کر لیا تھا۔ میرے لیے خوشی اور شکر کرنے کا موقع تھا، لیکن میرے اندر عجیب وسوسے سر اٹھانے لگے تھے۔ یہ کیسا رشتہ تھا؟ یہ کیسی شادی ہونے لگی تھی؟ یہ لڑکی کو بیاہنے دلہا اس کے گھر نہیں آیا تھا، بلکہ لڑکی خود چل کر دلہا کے گھر آئی تھی۔ نہ کوئی مہمان تھے، نہ کوئی شور شرابہ، بس خاموشی ہی خاموشی کہہ رہے تھے کہ یہ شادی ہونے والی ہے۔ اس سے پہلے کہ سوچ سوچ کر میری طبیعت خراب ہوتی، کہیں سے مجھے دادی کی آواز آئی تھی۔ وہ مجھے سمجھا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی عطا جس رنگ جس انداز میں بھی ہو اسے قبول کر لیتے ہیں، اس پر وہموں کا شکار نہیں ہوتے۔ اور پھر میں نے صبر کر لیا اور قسمت کے اس فیصلے کو قبول بھی کر لیا تھا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد باہر دروازے کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ اسی کے ساتھ ہی میرا دل بھی بند ہونے لگا تھا۔ نہ جانے وہ شخص کون ہے اور اس کو چچا نے میری معذور کا بتایا یا نہیں، اور وہ بعد میں میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ میں اپنوں کے رویے دیکھ چکی تھی، اسی لیے اب دوسروں سے بھی کوئی امید نہیں رہی تھی کہ وہ میرے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ تبھی ایک حسین و جمیل شخص مولوی صاحب کے ساتھ اندر آیا۔ 2-4 لوگ اور بھی تھے، مگر وہ سب سے نمایاں تھا۔ سویٹڈ بوٹڈ کسی ریاست کا شہزادہ لگتا تھا، اور جب نکاح پڑھایا جانے لگا تو اس نے ایجاب میں قبول کیا، اور میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچی کہ یہ انسان اتنا حسین شخص میری قسمت میں لکھا گیا ہے۔ میں اپنی قسمت پہ رشک کروں یا پھر اس شخص کے قسمت پہ نوحہ کنا ہوں،
کہ جس کو مجھ جیسی معذور ملی۔ نکاح کے بعد مجھے چچا ایک کمرے میں بٹھا کر دے کر یہ کہتے رخصت ہوئے کہ اب یہی تمہارا گھر ہے، اس گھر کا اور شوہر کا خیال رکھنا، میں تم سے ملنے آتا رہوں گا۔ وہ چلے گئے۔ میں بیڈ پہ بیٹھی کمرے کا جائزہ لینے لگی جو ہر طرح کی چیزوں سے آراستہ تھا۔ میں اپنے مجازی خدا کا انتظار کرنے لگی، مگر ساتھ ہی یہ خیال ستانے لگے کہ اس کو ایسی کون سی مجبوری لاحق ہو گئی جو مجھ جیسی نکارہ سے نکاح کر لیا، جبکہ اسے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ ایسے حسین و جمیل انسان پہ ہزاروں لڑکیاں مرتی ہوں گی۔ انتظار طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا۔ آخر صبح فجر کی اذان کے وقت وہ کمرے میں آیا، مگر کافی جلدی میں محسوس ہوتا تھا۔ اپنا کچھ سامان اٹھایا، میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، مجھے اچانک کسی کام سے دوسرے ملک جانا پڑ رہا ہے، ممکن ہے 2 یا 4 دن میں واپسی ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ 1-2 مہینے لگ جائیں۔ اپنا اور اس گھر کا خیال رکھنا۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو گھر میں موجود کسی ملازم سے میرا نمبر لے لینا اور مجھے بتا دینا۔ تم میری ذمہ داری ہو اور میں اپنی ذمہ داری میں کوتاہی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں، دروازہ کھول کر چلا گیا، اور میں اس کی آواز کے سحر میں کھو سی گئی کہ کوئی اتنا پیارا بھی بول سکتا ہے۔ میں ہواؤں میں اڑنے لگی۔ میرا شوہر مجھ سے نفرت نہیں کرتا، بلکہ مجھے اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے اور اس کو احسن طریقے سے نبھانا بھی چاہتا ہے۔ اس کے جانے کے 2 دن بعد مجھے ملازم نے اسمارٹ فون لا کر دیا۔ یہ آپ کے شوہر نے آپ کے لیے بھجوایا ہے۔ میں نے فوراً اس سے شوہر کا نمبر لیا اور پہلی کال اپنے شوہر کو ہی کی۔ کافی دیر بات کرنے کے بعد میں خود پہ رشک کرنے لگی کہ مجھے ایسا محبت اور خیال کرنے والا شوہر ملا ہے کہ وقت گزرتا رہا، روز گھنٹوں اس سے باتیں ہوتی، لیکن جب میں اس سے واپسی کے متعلق پوچھتی تو کہتا کہ ابھی بھی کچھ کام باقی ہے، شاید 1 یا 2 ماہ لگ جائیں۔ اسی طرح جب میں اس سے اپنے چچا کے گھر جانے کی اجازت لیتی تو کہتا کہ میری واپسی کے ساتھ ہی چلیں گے، پہلی بار دلہن کو اکیلے نہیں جانا چاہیے۔ شروع میں چچا بھی ملنے آتے، لیکن کبھی بھی گھر چلے جانے کا نہیں کہتے تھے۔ جب میں کہتی کہ میں آپ اور چچا سے ملنے آنا چاہتی ہوں تو کوئی جواب نہ دیتے، مگر 2-4 مہینے بعد انہوں نے آنا بھی چھوڑ دیا۔ شوہر کا انتظار 2-4 دن سے زیادہ بلکہ 9 ماہ سے بھی زیادہ ہو گیا۔ وہ ایک ایسی ہی حسین و صبح تھی، مگر میرے لیے قیامت کی نوید لے کر آئی تھی۔ میں اپنے گھر میں ملازمین کے ساتھ مل کر کام نپٹا رہی تھی کہ تبھی باہری گیٹ پر دستک ہوئی، اور ہمیشہ چچا ہی آتے تھے، مگر اب 6-7 ماہ سے انہوں نے بھی آنا چھوڑ دیا تھا۔ اب بس ہر وقت مجازی خدا کا انتظار رہتا تھا، اور دروازے کی دستک پہ اب میرا انتظار اختتام پذیر ہوا، مگر نہیں، ایک بھیانک انتظار اب شروع ہونے جا رہا تھا، نفرت کا انتقام۔ دروازہ کھلا، میں بے اختیار دروازے کی جانب بڑھی تو دیکھا چچا اپنے ہاتھوں میں ایک چھوٹے بچے کو لیے کھڑے ہیں۔ میں تجسس میں گھر کے گئی اور آخر یہ کس کا بچہ ہے، مگر اس سے پہلے کہ استفسار کرتی، چچا کے الفاظ نے میرے دل چھلنی کر کے ڈالا۔ کہنے رہے تھے کہ میں نے تمہاری اتنی اچھی جگہ شادی کی ہے، تمہارا شوہر تم سے اتنی محبت کرنے والا ہے، مگر تم نے ہم دونوں کو دھوکہ دیا ہے، بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے؟ میں حیران و پریشان چکراتے سر کے ساتھ سب سن رہی تھی۔ بالآخر بہت ہمت جمع کر کے میں نے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون ہے اور کس کا بچہ ہے۔ چچا نے کینہ توڑ نگاہوں سے گھورتے ہوئے دیکھا کہ تمہارے شوہر نے کسی کے ہاتھ میں میرے پاس بھیجا ہے کہ جا کر میری بیوی کو دیں کہ اپنی ناجائز اولاد کو سنبھال لیں۔ میں رحم دل ضرور ہوں، مگر کسی اور کی اولاد کو اپنی اولاد کہنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ میں فوراً ہی کمرے کی طرف بھاگی، اپنا موبائل اٹھایا اور ان کو کال کرنے لگی، مگر جواب ندارد۔ میرے پیچھے پیچھے چچا بھی آ گئے اور نفرت سے بھرے لہجے میں کہنے لگے، جس رات تم نے آ کر مجھے میری شادی کی شکایتیں لگائی تھیں، اسی دن میں تمہاری فطرت سے واقف ہو گیا تھا کہ تم ایک آستین کا سانپ ہو اور اس نے تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھا، مگر تم نے اس کی چغلی مجھ سے کی۔ میں جب بھی گھر آتا تھا تو میں دیکھا کرتا تھا کہ وہ کیسے تمہارا خیال رکھتی ہے، تم سے کوئی کام نہیں کرواتے، مگر تم نے پھر بھی اس کو ڈسنے کی کوشش کی ہے۔ میں اس راستے سے یہ سوچ کر نکلا تھا کہ تمہیں کہیں بھی رخصت کر دوں گا، چاہے کوئی لولا لنگڑا ہو کیوں نہ ہو، مگر میرے اندر پھر بھی انسانیت باقی تھی کہ میں نے اس انسان کی منتیں کی جو بہت ہی امیر و کبیر اور حسین و جمیل اور کوئی عام انسان نہیں، بلکہ میں جہاں کم کرتا تھا اس کمپنی کا مالک ہے،
اور اس نے مجھ سے رشتے کے لیے کہا تھا، اور میں نے اس رات اس کو کہا کہ میری بھتیجی سے نکاح کر کے اس عظیم اور رحم دل انسان نے تمہاری ہر بری اور عیب کو جاننے کے باوجود بھی نکاح کی حامی بھر لی، مگر تم تو ٹھہری آستین کا سانپ کہ اس کے نکلتے ہی تم نے یہ گل کھلا دیے۔ میرے کان ان کی باتوں سے سائیں سائیں کرنے لگے کہ کوئی اپنا بھی اتنا بدگمان ہو سکتا ہے۔ ایک بار مجھ سے صفائی تو منافی جاتی، مگر نہیں، ایک طرف کی باتوں کی یہ یقین کر کے مجھے کٹہرے میں کھڑا کر دیا، مگر میں نے سوچ لیا کہ آج اپنی صفائی میں اگر کچھ نہیں کہا تو ہمیشہ کی طرح ذلت ہی میرا مقدر ہوگی۔ میں گویا ہوئی کہ چچا، میرا جس رات نکاح ہوا اس رات میرا شوہر آیا ہی نہیں۔ صبح آیا اور ایک نظر دیکھ کر اپنا سامان سمیٹ کر چلا گیا، اور اگر اسے مجھ پہ شک تھا تو اس نے مجھے کیوں نہیں کہا، مگر چچا بھی ہر ثبوت ساتھ لے کر آئے تھے۔ میرے نکاح نامے کے ساتھ ساتھ اس نکاح کے 1 ماہ بعد کی میڈیکل رپورٹس بھی تھیں، جس کے مطابق میں پریگننٹ تھی۔ اب کی بار صحیح معنوں میں میرا ہوش و حواس معطل ہو گیا۔ بچے کو ادھر بیڈ پہ زور سے پٹخا اور چلے گئے۔ وہ بچہ زور زور سے رونے لگا، مگر مجھے اس سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس کا گلا دبا کر ختم کر دوں، جس کی وجہ سے میری عزت کی دھجیاں بکھری جا رہی تھیں، مگر کافی دیر تک جب روتے رہنے کے باعث اس کی آواز بیٹھ گئی، گلا خشک ہو گیا، تو میں اس کے سرہانے جا بیٹھی اور غور سے دیکھنے لگی۔ وہ بچہ بھی بہت حسین و خوبصورت تھا اور ہو بہو میرے شوہر کے مشابہ تھا۔ میرے دل میں ایک بار پھر اندیشوں نے گھر بنا کرنا شروع کر دیا کہ آخر یہ کون ہے اور اسے میرے ساتھ کیوں اور کس مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے۔ مجھے کبھی اس بچے سے نفرت ہونے لگی اور کبھی بہت ہمدردی محسوس ہوتی۔ یہ بھی میری طرح دتکارا ہوا انسان ہے، اور پھر میری نفرت پہ انسانیت غلب آ گئی۔ میں نے چچے کا ممکن خیال رکھنا شروع کیا اور 1 ماہ کا ہی پیار دینے لگی۔ ملازمین میری سچائی کی گواہ تھی کہ میں بے قصور ہوں، لیکن اب وہ بھی ششد رہ گئے کہ جو بچہ میری بدنامی کا باعث بنا، اسی کو میں نے کلیجے میں کیوں لگایا ہوا ہے۔ بلکہ اکثر ملازمین نے یہی سوال مجھ سے بھی کیا، مگر اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ 1 ہفتے بعد دوبارہ اسی طرح دروازے پر دستک ہوئی، مگر اس دفعہ میرا دل انتظار کے ختم ہونے پہ ہی خوش نہیں ٹھہرا تھا، بلکہ ایک نئی قیامت کے پیش نظر خوف کے باعث دھڑکنے لگا۔ آج کون ہوگا اور کیا خبر لے کر آئے گا؟ مگر دروازہ کھولنے پہ سامنے سے وہ انسان دکھائی دیا جس سے مجھے اس دنیا میں بے انتہا محبت تھی، جو میری کل کائنات تھا، جس کا نام میرے نام کے ساتھ جڑا ہوا تھا، جو میرا مجازی خدا تھا۔ مگر آج اس کو دیکھ کر میرے اندر ایک لاوا بھڑک اٹھا، اور وہ جو خوشی سے میری طرف بڑھ رہا تھا کہ کیسا لگا میرا سرپرائز ہے، بے اختیار میرے ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پہ اپنے نشانات چھوڑتا چلا گیا۔ ملازمین بھی حیرت کا بت بن گئے کہ آج ان کی بیگم صاحبہ کو کیا ہو گیا ہے، جس نے کبھی نوکروں سے بلند آواز میں بات نہیں کی، جو یک غیر کا بچہ اتنے پیار سے پال رہی تھی، اس نے اپنے مجازی خدا کو تھپڑ جڑ دیا۔ میں بھاگتی ہوئی کمرے میں گئی اور اس بچے کو اٹھا کر اس انسان کے آگے ڈال دیا کہ بتاؤ یہ کون ہے؟ یہ مشابہ تمہارے ہیں، مگر تم اس بچے کو میرے چچا کے پاس بھجوا کر کہتے ہو کہ یہ میری ناجائز اولاد ہے۔ میں ہمیشہ سوچا کرتی تھی کہ آخر کیا وجہ ہوگی جو اس حسین چہرے نے مجھ سے معذور سے نکاح کیا۔ اب مجھ میں سمجھ آ گئی ہے، اس گناہ کو میرے سر ڈالنا چاہتے تھے تاکہ خود دنیا والوں کے سامنے با کردار بنے رہو۔ میرا کیا ہے، میں تو پہلے ہی معذور اور بدصورت ہوں، اگر بد کردار بھی کہلاتی گئی تو کیا کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی؟ اور اسی لیے پہلی ہی رات تو مجھے چھوڑ کر چلے گئے تاکہ مجھ سے تمہارا کوئی رشتہ استوار نہ ہو سکے، اور بعد میں تمہارے پاس یہ جواز جو کہ میری بیوی تو ایک بد کردار تھی۔ ملازمین تو مجھے آپے سے باہر دھوتا دیکھ کر 9-2-11 ہو گئے تھے، مگر وہ شخص اپنے سامان کے ساتھ صحن کے وسط میں ایک ہی پوزیشن میں کھڑا تھا۔ اس نے غور سے اس بچے کی جانب دیکھا اور اس کو اٹھا کر پیار کرنے لگا۔ اب کے چونکنے کی باری میری تھی، مگر اس سے پہلے ہی اس نے اپنی کہانی شروع کی کہ یہ میرا بیٹا میرا خون ہے اور میری جائز اولاد ہے۔ تم سے پہلے میری ایک بیوی تھی، تم میں سے دوسرا نکاح کیا ہے، مگر میرے باہر جانے کے بعد اس نے مجھے خوشخبری سنائی، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وہ اس بچے کو دنیا میں نہیں لانا چاہتی ہے۔
کیونکہ اس کا اب میرے ساتھ کوئی گزارا نہیں ہے۔ اس کو خلا چاہیے اور وہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہتی ہے، اور اس نے خلا کے پیپرز بھی ریڈی کر لیے تھے، مگر میں نے کہا کہ جب تک بچے کی ولادت نہیں ہوگی میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، اور یہی میں نے شرط رکھی تھی، اور اس کو طلاق لینے کے لیے اس بچے کو دنیا میں لانا پڑا۔ مگر میں نے بھی اس کو بتا دیا تھا کہ میں بھی اب اس جیسی دھوکے باز انسان کے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتا۔ میں نے ایک پاک باز اور با کردار لڑکی سے نکاح کیا ہے، اور وہ گھر پہ میرا انتظار میں ہے، اور اس نے کچھ دن پہلے مجھے آگاہ کیا ہے کہ اس کے ہاں ایک مرے ہوئے بچے کی ولادت ہوئی ہے، اور مجھے اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھیجا۔ مگر اب یہاں آ کر مجھ پہ واضح ہوا کہ اس نے ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہے۔ اپنے ہونے والے ڈاکٹر شوہر کی مدد سے اس نے جیلی رپورٹس اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوائے اور بچے کو تمہارے پاس بھیجا تاکہ اس بات کو سچ سمجھ کر مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ۔ میں حیران و پریشان کھڑی رہ گئی، اور وہ بچے کو اٹھا کر کمرے کی طرف چلا گیا، ملازمین کو کہہ کر کہ میں نے سامان اٹھوایا، مگر اب شرمندگی نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ میں نے بھی باقیوں کی طرح بنا وضاحت مانگے اپنے شوہر کو سب کے سامنے ذلیل کر دیا۔ میں جھجکتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی، میری آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں، اور وہ بچے کو سلا کر میری جانب متوجہ ہوا کہ ارے تم کیوں رو رہی ہو، کیا ہوا؟ میں نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا کہ کچھ نہیں، مجھے آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ اتنے مہینوں کے بعد آئے تھے اور میں نے سب کے سامنے آپ کی بے عزتی کر دی۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ تم نے بھی تو اتنی مشکلات سہی ہیں میرے بعد، بلکہ بد کرداری کا داغ بھی تمہارے دامن پہ لگا، مگر اس کے باوجود تم نے اس گھر کو نہیں چھوڑا، بلکہ اس بچے کو بھی نہیں چھوڑا، اس کی ہر طرح سے حفاظت کی۔ تم بہت عظیم ہو، مجھے ایسی ہی ہم سفر کی ضرورت تھی۔ میں اپنے شوہر کی اس بات پہ آبدیدہ ہو گئی اور اپنے رب کی شکر گزار ہونے لگی کہ جس نے مجھے اتنی محبت کرنے والا شوہر دیا۔ میرے تمام دکھ اپنے اختتام کو پہنچے، اور اس نام نے مجھے میرے تمام عیبوں کمیوں کے ساتھ قبول کر لیا، جس پہ رب کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔